مسجد کے مولوی صاحب سے سنا کہ قیامت کے دن نیک اعمال وہ کریڈٹ ہوں گے جو اپنے ساتھ لے کے جائیں گے، اور نیکی کرنے سے زیادہ اس نیکی کو محفوظ رکھنا ضروری ہے۔ کوئی نیکی کا کام مرتے دم تک کیسے محفوظ رہے؟ درمیان میں کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو کیا ضائع ہو جائے گی؟ اصولی بات یاد رکھو، ہمارا اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ نیکیاں گناہوں کو دھو دیتی، یہ ہمارے عقیدے میں شامل ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، بلا شک و شبہ لوگوں نیکیاں گناہوں کو دھو دیتی۔ اللہ فرماتے ہیں آپ کبھی اور کریں، قتل اور بدکاری زنا اللہ دونوں کو جمع کرتا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور مت قتل کرنا کبھی ایسے شخص کو جس کا خون اللہ نے حرام قرار دیا۔ ساتھ ہی کہتا ہے کہ زنا نہ کرنا۔ کوئی وجہ تو ہے کہ اللہ قتل اور زنا کو ساتھ ساتھ ذکر کرتا ہے۔ قتل کے بعد چوری کیوں نہیں کرنی؟ شاید کچھ بھی۔ سورہ فرقان کے آخر پہ آتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَلَا يَقْتُلُوا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ، اور اللہ کے بندے تو ایسے ہوتے ہیں جو زمین پہ چلتے ہیں تو بڑے وقار سے۔ اللہ کہتا ہے رحمان کے بندے ایسے، رحمان کے بندے ایسے ہوتے ہیں۔ پھر کہتا ہے وَلَا يَزْنُونَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي، اور وہ قتل بھی نہیں کرتے، اور میرے بندے تو ایسے ہوتے ہیں وَلَا يَزْنُونَ، اور زنا بھی نہیں کرتے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی یہ حرکت کرے گا یلقا اثاما، لوگوں وہ شدید گناہگار ہو جائے گا۔ الا من تابا، ہاں جس سے ایسی کوئی بدکاری کی حرکت ہو گئی اور اس نے توبہ کر لی، فإنہ یتوب الی اللہ متابا، تو اس نے صحیح توبہ کی، اللہ اس کی توبہ کو قبول۔ اور پھر کہتے ہیں الا الذین، ہاں مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی۔ اس کے آگے کہتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، لوگوں نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی۔ آپ نے پوچھا ہے کہ گناہ نیکی کو ختم کر دیتے ہیں؟ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ گناہ نیکی کو برباد نہیں کرتا۔ اہل سنہ کے نزدیک نیکی اگر اللہ نے قبول کر لی ہے تو اس کو برباد صرف 2 یا 3 چیزیں کر سکتی ہیں۔ شرک نیکی کو تباہ کر دے گا، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی نیکی کو برباد کر دیتی ہے۔ فقہا کہتے ہیں سیدھی طرح یہ کہو کہ جو کفر کی حرکت ہے وہ نیکی کو برباد کر دیتی ہے، یہ آسان بات ہے۔ قرآن کی توہین ہے، مسلمان کو اس کا عقیدہ جانتے ہوئے پھر کافر کہنا ہے یہ نیکی کو برباد، یعنی کفر برباد کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ ہمارے نزدیک کوئی گناہ زندگی میں ایسا نہیں ہے جو نیکی کو، ایک مرتبہ اللہ نے نیکی قبول کر لی کوئی چیز برباد نہیں کرتی۔ رہ گئی یہ بات جو آپ نے اس سوال کے پہلے حصے میں ارشاد فرمائی ہے کہ نیکی کرنے سے زیادہ اسے محفوظ کرنا، تو جس نیکی میں برباد ہونا ہوتا ہے نا وہ نیکی ہوتی ہی نہیں، اللہ قبول ہی نہیں کرتا۔ اللہ جس چیز کو قبول کر لے پھر اسے ضائع نہیں کرتا۔ اب یہ کیسے پتا چلے کہ قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ یہ قیامت میں ہی پتا چلے گا۔ اس لیے جب ہم اپنے مخاطب کو کہتے ہیں نا کہ تو گناہگار ہے، کیا پتا یار وہ توبہ کر کے فارغ ہو گیا ہو۔ ماں کہتی ہے تمہاری دادی جو تھی نا اس نے یہ کرتوت کیا، اور کیا پتا دادی جنت میں خیمے لگائے ہوئے 50 سال دادی اپنے محل میں گزار رہی ہے، یہاں بہو اس کی برائیوں سے ہی فارغ نہیں ہوتی۔ اس لیے کبھی زندگی میں اس پہ بھروسہ نہ کرے کہ میں نے نیکی کی ہے اور اللہ نے قبول بھی کر لیا۔ قیامت میں کتنی نیکیاں ایسی ہیں جو آدمی نے کی، پہاڑ لائے جائیں گے، اللہ رد کر دے گا کہ کوئی نیکی نہیں۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے خاص طور پہ آدمی جہاں پیسہ خرچ کر دے نا، اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، جہاں پیسہ خرچ کرو تم صدقہ کر دو، 2 کام کبھی نہ کرنا، بالمن والاذی، ایک تو احسان نہ جتلانا، کبھی یہ نہ کہنا کہ میں نے تم پہ پیسہ خرچ کیا ہے، یہ کیا ہے،
والدین اولاد پر نہیں جتا سکتے. کبھی کوئی کہ تنبیہ کے طور پہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ کہنا جائز ہی نہیں ہے کہ میں نے اتنا پیسہ تم پہ خرچ کیا ہے. کبھی کوئی محبت میں ذکر کرتا ہے وہ ٹھیک ہے، کوئی کسی مصلحت سے بتاتا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن ہر وقت رٹ لگائے رکھنا کہ میں نے اتنا پیسہ خرچ کیا، اتنا کیا پتا یار اللہ اس کے صدقے تمہیں دے رہا ہو. یہ تو قیامت میں کھلے گا. اللہ کہتا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن، احسان کبھی نہ جتانا کہ میں نے تمہاری اس موقع پہ نہیں مدد، میں نے یہ نہیں کیا، میں نے یہ نہیں کیا. والاذى، اور قرآن کہتا ہے دوسرے جس پہ پیسہ خرچ کرو نا اسے تکلیف نہ دینا. پیسہ خرچ کر کے تم سمجھتے ہو دوسرا تمہارا غلام بن گیا ہے، نہ. اللہ کہتا ہے یہ دونوں چیزیں تمہارے صدقے کو برباد کر دیں گی. دنیا میں ₹1,00,000 خرچ کیا اور لڑائی ہوئی اور تانا دیا کہ تم وہی ہو نا، ₹1,00,000 مجھ سے لے گئے تھے، نوکر تھے تم، میرے تو یاد نہیں ہے. قیامت میں پتا چلا ₹1,00,000 بھی برباد ہو گیا، اللہ نے نیکی بھی قبول نہیں کی. کیا فائدہ، دنیا میں پیسہ ضائع اور آخرت میں اجر ضائع. یہ قرآن جو ہے نا یہ صرف نماز روزے کی کتاب نہیں ہے. قرآن اعلیٰ درجے کا انسان بناتا ہے کہ انسان کیسے ہوتے ہیں. اس لیے نیکی اس طرح ضائع ہو جاتی. ہر چیز کو محفوظ رکھنے کا طریقہ ہے. آپ پانی کو محفوظ رکھتے ہیں برتن کے ذریعے، آپ گھی کو محفوظ رکھتے ہیں کسی اور ذریعے سے. ٹھنڈک ایک طریقہ ہے ریفریجریٹر استعمال. بعض چیزیں محفوظ رہتی ہیں جب انہیں گرم رکھا جائے. ہر ایک کا ایک طریقہ ہے. اسی طرح نیکی کے اعمال کو ریاکاری سے محفوظ رکھنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے، امت کو نصیحت کرتے تھے کہ دیکھو یہ نہ کرنا. تو اس لیے آدمی نیکی کرے اور بھول جائے، بس اللہ کے یہاں پہنچا دی، قیامت میں پتا چلے گا اللہ نے قبول فرما لی. سبحان اللہ، اس سے بڑا خوشی کا ٹھکانہ قیامت میں پتا چلے گا کہ رد ہو گئی. اس سے زیادہ افسوس کا ٹھکانہ کیا. بس اتنی بات. اس لیے گناہ نیکیوں کو ضائع نہیں کرتا.